وہ صاحب اس وقت ڈنر کر رہے تھے۔ درید واپس نہیں آیا تھا۔ مراد صاحب نے اسے فون کیا تھا تو آگے سے اس نے مراد صاحب سے کہا تھا کہ وہ آفس کے کسی کام سے باہر جا رہا ہے، لیٹ آئے گا۔ افرا جو کہ شایان کے سامنے بیٹھی تھی شایان کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، کیونکہ شایان کم کھا رہا تھا اور اس کو منیحیز نظروں سے گھور زیادہ رہا تھا اور وہ نروس ہوتی کھا بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی تو کبھی وہ آنکھ مار دیتا اور کبھی ٹیبل کے نیچے سے ٹانگ مارتا اور وہ اسے گھور کر رہ جاتی۔ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ آخرکار شایان کو اس پر ترس آ ہی گیا اور وہ اسے کھانا کھانے کا اشارہ کرتے خود اپنی پلیٹ پر جھکیا۔ ساوی اپنی پلیٹ پر جھکی بس چمچ ہلا رہی تھی، سوچو کہ سارے دھاگے درید سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ درید مراد صاحب کو بتا چکا ہے، اس کی ستمگری کے باوجود دل اس کے لیے پریشان تھا۔ بے دلی سے تھوڑا سا کھانا کھاتی وہ اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات اپنے پر پھیلا چکی تھی، جس کی اگلی صبح جانے کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ افرا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر جھانک رہی تھی، جب کوئی آہستہ سے چلتا ہوا اس کے گرد ہاتھ دبانتا اپنے ہتھیار میں لے گیا۔ شاں اس سے سرگوشی میں پکارا۔ جی شان کی جان، اس نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ چاند کتنا خوبصورت ہے نا؟ وہ آسمان پہ نظر آتے چاند کو دیکھتی بولی۔ ہاں بہت خوبصورت ہے، مگر وہ زیادہ خوبصورت ہے، جانتی ہو کیوں؟ وہ ایک چمکتے ستارے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بول رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ وہ تم ہو، اس نے ہنوز اس ستارے پہ نظر گاڑ کے کہا۔ لوگ اپنی محبت اور ہونے والی بیوی کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں اور آپ ایک ستارے سے دے رہے ہیں۔ وہ اس کی انوکھی بات سنتی اس سے بولی۔ ہاں کیونکہ چاند ایک ہی ہوتا ہے جس پہ سب کی نظر ہوتی ہے، ہر کوئی اسے پانے کی کوشش کرتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ہر کوئی دیکھے، ہر کوئی تمہاری خواہش کرے۔ تم میرا تارا ہو جو صرف میرا ہے، کوئی تمہیں پانے کی خواہش نہیں کرے گا۔ آسمان پہ اور بھی تارے ہیں نا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کی مانند بولتا اس پہ اپنا سحر چھوڑ رہا تھا اور وہ دم سادے سن رہی تھی۔ آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا، جس طرح ماما بابا چھوڑ گئے؟ وہ اس کی طرف روح کرتی نم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن موت تو برحق ہے، ایک دن سب کو ہی جانا پڑے گا۔ وہ دھیرے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ موت کی باتیں مت کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پہ سر رکھتی بولی۔ اچھا سوری نہیں کر رہا، ایسی کوئی بات، تم رو تو مت۔ وہ اس کا سر سہلانے لگا۔ ہم دو آگے سے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اپنے بالوں میں چلتے شایان کے نرم لمس سے وہ غنودگی میں جانے لگی۔ 10 منٹ بعد شایان کو سینے پہ افرا کی گرم سانسوں کا احساس ہوا تو اس نے نرمی سے اسے خود سے ہلا کر کے اس کا چہرہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ کھڑی کھڑی ہی سو گئی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے اٹھاتا اس کے بر پر لایا اور دھیرے سے لٹا دیا، پھر اس پر کمفرٹر درست کیا اور اس کی پریشانی چمتا لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت ہاتھ میں فون پکڑے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے کافی دفعہ درید کا نمبر ٹرائی کیا مگر فون آف جا رہا تھا۔ جھنجھلا کے اس کے فون بیڈ پر پٹھا اور چت لیٹ گئی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو درید، کہاں ہیں آپ؟ گھر کیوں نہیں آئے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ درید کی کال دیکھتی ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ گئی تو آگے سے کرب میں ڈوبی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں کہاں ہوں، کیسا ہوں؟ تم اپنی خوشیوں میں مگن رہو اور بھول جاؤ کوئی درید بھی تھا۔ شادی کرو اور خوشیاں مناؤ۔ درید جائے بھاڑ میں، مقابل کی کامتی لڑکھڑاتی آواز آئی، جسے وہ بہت مشکل میں بول رہا ہو۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہاں ہیں اس وقت؟ اور آپ ایسے اٹک اٹک کر کیوں بول رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوتے اس سے پوچھنے لگی۔ میں وہاں جہاں سکون ہی سکون ہے، اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ کبھی نہیں۔ وہ اب بھی ویسے ہی بول رہا تھا۔ درید میری بات سنیں، درید ہیلو ہیلو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ فون کاٹ گیا۔ اس نے آفس کا نمبر ڈائل کیا مگر اتنی رات کو آفس میں کس نے ہونا تھا؟ وہ بھاگتی ہوئی درید کے روم میں پہنچی اور سارے دراز چیک کرنے لگی۔ 10 منٹ بعد اسے اپنی مطلوبہ کانٹیکٹ ڈائری مل گئی تھی جو کہ درید ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے جلدی سے درید کی سیکرٹری کا نمبر ڈائل کیا۔ 4-5 پل کے بعد فون اٹھا لیا گیا اور سیکرٹری کی نیند میں گم آواز سنائی دی۔ ہیلو، کیا آپ درید فریاد احمد کے سیکرٹری بات کر رہی ہیں؟ اس نے جلدی سے سوال کیا۔ جی، مگر آپ کون؟ مقابل کی حیرت زدہ سی آواز سنائی دی۔
میں ان کی کزن بات کر رہی ہوں ساورا، وہ ابھی تک آفس سے نہیں آئے۔ آپ بتا سکتی ہیں کیا وہ آفس میں ہیں یا نہیں؟ اس نے بے چینی سے اپنے تعارف کرواتے اگلا سوال کیا۔ جی میم، وہ آفس کے بعد اپنے نیو فلیٹ جاتے ہیں، وہاں کا کام دیکھنے آفس سے تو چلے گئے تھے، شاید آج بھی وہیں ہوں، سیکرٹری نے جواب دیا۔ نیو فلیٹ؟ جی میم، سر نے ایک نیو فلیٹ لیا ہے، اس کی رینوویشن کا کام چل رہا تھا، شاید آج وہیں ہو۔ مقابل نے تفصیل سے بتایا۔ آپ مجھے فلیٹ کا ایڈریس سینڈ کرے، اس نے ہدایت دی۔ جی اوکے میم، میں ٹیکسٹ کر دیتا ہوں، کہتے ہی مقابل فون کاٹ گیا۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد اسے ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا جس میں دوریت کے فلیٹ کا ایڈریس تھا۔ وہ جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر لاؤنج سے کار کی چابیاں اٹھاتی احتیاط سے گھر سے باہر نکل گئی، بغیر کسی کو بتائے۔ آج کی رات اس کے حصے میں خسارے آنے والے تھے۔ اگر یہ بات وہ جان جاتی تو وہ کبھی بھی گھر سے باہر قدم نہ نکالتی۔ بوا بھی بیگم صاحبہ کو کھانا کھلا کے آئی تھی۔ ان کی دوائی، ان کے کھانے پینے کا سارا کام بوا کے ذمہ تھا۔ کبھی کبھی بوا کو بہت افسوس ہوتا تھا اس گھر کے مکینوں پر، کبھی کبھی دکھ ہوتا تھا جو اس گھر کے مکینوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر وہ یہ سوچ کر ہی چپ رہ جاتی کہ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے، شاید یہ سب کچھ اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی نے اس کی طرف اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتی کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی لینڈ لائن تک آئی، تب تک فون بند ہو چکا تھا۔ وہ بس پلٹنے لگی کہ فون پھر سے بج اٹھا۔ انہوں نے فون اٹھا کر سلام کیا مگر آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ بیٹا، کون بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ بوا نے دوبارہ پوچھا تو پھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بوا فون رکھنے لگی کہ انہیں کسی کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ سسکیوں کی آواز سن کے حیران رہ گئی۔ بیٹا، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ بوا الجھن سے بولی۔ میں نور۔ آپ کی مقابل کی اٹکی ہوئی آواز اور بات سن کے بوا کو جھٹکا لگا اور وہ ایک دم سے اس کی بات کاٹ گئی۔ نور بیٹا، آپ کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سب کتنا پریشان ہے، بیگم صاحبہ بھی اب ٹھیک نہیں رہتی، سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ بیٹا آپ بتائیں آپ کہاں ہیں؟ بوا ایک ہی سانس میں بول گئی۔ میں ٹھیک ہوں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ اور پاپا؟ وہ کیا ہوا؟ بابا کیسے ہیں؟ مجھے یاد کرتے ہیں نا؟ وہ حیریت بتاتی گھر میں سب کی حیریت پوچھنے لگی۔ نہیں بیٹا، جب سے آپ گئیں تب سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بیگم صاحبہ آپ کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں، اور بڑے صاحب۔ بوا ایک دم کہتی چپ ہوگی۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ ٹھیک تو ہیں، بتائیے مجھے پلیز، مجھ سے کچھ مت چھپائیے گا۔ وہ تڑپتی ان سے التجا کر گئی۔ بڑے صاحب اس دنیا میں نہیں رہے بیٹا، جس دن انہیں آپ کی بے گناہی کا پتہ چلا اسی دن وہ سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بوا اتنا کہہ کر چپ ہو گئی جب ان سے میلوں دور اسی شہر کے ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی نور اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی اور بے ہوش ہو گئے نیچے گر گئی۔ اس کے ساتھ کھڑی خاتون چیختے اسے جلدی سے تھام گئی اور پھر اسے ICU میں لے جایا گیا۔ فون کے پار چیخو پکار کی آواز سن کر بوا ایک دم گھبرا گئی اور ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی، مگر آگے سے کسی نے جواب نہ دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب صاحب آئیں تو وہ ان کو اس بارے میں بتائے، شاید نور کا کچھ پتہ چل جائے۔ وہ 20 منٹ میں دوریت کے فلیٹ میں پہنچ گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اسے سمجھ نہ آیا آگے کہاں جائے۔ اس نے فون کی لائٹ آن کی اور آگے بڑھی کہ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ جلدی سے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر داخل ہو کے اس نے لائٹ جلائی تو دنگ رہ گئی۔ کمرے کا سارا سامان ٹوٹا ہوا تھا، بیڈ شیٹ نیچے گری ہوئی تھی، تکیے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، پرفیومز ٹوٹی ہوئی کارپیٹ پہ پڑی تھی، گلدان کے ساتھ ساتھ شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے کی کوئی چیز اپنی درست حال میں نہ تھی۔ سے بیڈ کی دوسری طرف سے سسکیوں کی آواز سنائی دی تو وہ اور آگے بڑھی۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ دوریت دونوں بازو گھٹنوں میں گرائے لپیٹے چہرہ جھکائے رو رہا تھا اور ساتھ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا جو ثابت کو سمجھ نہ آئے۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ دوریت جی کیا حالت بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ اس نے گھٹنوں پہ رکھے بازو کو پکڑتے ہوئے بولی۔ تم آ گئی، مجھے پتہ تھا تم آؤ گی، مجھ سے بہت پیار کرتی ہو نا؟ اب مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گا پلیز۔ وہ روتا ہوا اس پہ گرفت کرتا اسے خود میں پینچ کیا کہ ایک پل کو وہ کرا کر رہ گئی۔ آپ نے شراب پی ہے؟ سابق کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری اور وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی دوریت سے دور ہوئی۔
آپ پی ہیں اور پیوں گا، روز پیوں گا۔ تم مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتی۔ میں ہی پاگل تھا جو تمہارے پیچھے پیچھے آتا تھا، مگر اب تمہیں سزا ملے گی، میں تمہیں سزا دوں گا، پھر تم کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر اسے کمر سے پکڑتا ہوا شدت سے بولا، چھوڑے مجھے، دور رہے مجھ سے، مجھے گھر جانا ہے، یہاں نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ اس کے بڑھتے ہاتھوں کو روکتے ہوئے بولی جو اب اپنی حد پار کر رہے تھے۔ اب کیا نہیں رہنا میرے ساتھ؟ پھر کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اس اشر کے ساتھ جس سے تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ بہت خوش ہو اس کمینے سے منگنی ہونے پر؟ ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں؟ اس سے زیادہ پیار دے سکتا ہوں میں تمہیں، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، اور وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اگر ہوش میں ہوتا تو کبھی ایسی باتیں اپنی چیٹیا سے نہ کرتا۔ پہلی دفعہ اس نے حرام کو منہ لگایا تھا جس کا نشہ اس کے ساتھ چڑھ کر بول رہا تھا کہ وہ صحیح غلط کی تمیز بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی ساوری نے کسی اور کے ساتھ کے لیے حامی بڑی تھی بغیر اس کا سوچے۔ ہاں کروں گی میں شادی، اور اسی سے کرو جس سے ماما پاپا کہیں گے، اور اب آپ بھی مجھے روک نہیں سکتے۔ اس نے درود کی بات سن کے غصے سے کہا تھا، یہ سوچے بغیر کے سامنے اس کا درود نہیں نشے میں ڈوبا ایک ایسا انسان تھا جسے اس کی محبت نے ٹھکرا کر کسی اور کا ساتھ قبول کر لیا تھا۔ تمہیں میں اس لائق ہی نہیں چھوڑوں گی۔ اس سے پہلے کہ درود کے ہاتھ اس کے دوپٹے تک پہنچتے، اس نے ایک جھٹکے سے درود کو پیچھے کیا تھا اور اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اور ایک پل کو وہ خود بھی دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھتی تو کبھی درود کے چہرے کو جو اس کے اشتعال کو ظاہر کر رہا تھا۔ تم نے مجھے مارا اس اشر کے لیے، اب تم یہ صرف میرے نام کی مہر لگے گی۔ دیکھتا ہوں کسی اور کی کیسے ہوتی ہو تم۔ سابق کے تھپڑ نے اس کے اندر کے جنون کو باہر نکالنے کا راستہ دیا تھا جو شاید ان دونوں کی زندگیاں اجاڑ دیتا۔ اس کی آنکھوں میں جنون، طیش اور نفرت دیکھتے وہ پیچھے ہوئی تھی۔ وہ لگاتار اس کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ وہ پیچھے کھسک رہی تھی۔ درود نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کی کمر سے دبوچ کے کندھے پہ اٹھایا تھا اور بیڈ پر لا کے پٹھا تھا۔ پلیز میرے پاس مت آئے، مجھ سے دور رہیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیا بگاڑا ہے تم نے میرا؟ تم نہیں جانتی کیا بگاڑا ہے تم نے میرا؟ میری نیندیں، چین، سکون چھین کے کہتی ہو کہ کیا بگاڑا ہے؟ کسی اور کا ساتھ قبول کیا تھا نا تم نے، اب تمہیں اپنا بنا کے چھوڑوں گا، کسی اور کے لائق ہی نہیں رہنے دوں گا، تو تمہیں میرا ہی ہونا پڑے گا۔ وہ اس پر جھکتا دوڑ رہا تھا۔ مجھے جانے دیں، کزن ہوں میں آپ کی، اس سے رشتے کا لحاظ کر لیں، آپ پر یقین کرنے کی اتنی بڑی سزا مت دیں مجھے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، اسی رشتے کا تو لحاظ کیا ہے اتنے دن، مگر بات تو وہی رکی ہوئی ہے، مجھے چھوڑ کے اس اشر کے ہونے جا رہی تھی تم۔ اس کے کان کے قریب گرایا تھا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ روئیں گے، گر گرائیں گے، تب بھی نہیں۔ وہ حواس کھو رہی تھی۔ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وہ مدہوشی میں مسکرایا تھا، اور پھر اس کمزور سی لڑکی کی ہر مزاحمت بیکار گئی تھی۔ پوری رات وہ روتی گر گراتی رہی، مگر وہ اپنے کان بند کر چکا تھا، اور ایک اور ابن ہوا اس آدم کی حیوانیت کا شکار بن گئی تھی جو اس سے محبت اور عشق کا دعوے دار تھا۔